अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 5 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुअतु, और ना तुम दो, अस्सुफ़हा, बेसमझो यतीमों को, अमवालकुमुल्लाती, अपने माल, वो जिनको जअलल्लाहु, बनाया है अल्लाह ताला ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़ियामन, गुज़रान का सबब, वरज़ुक़ूहुम, और तुम खिलाओ उन्हें, फ़ीहा, इसमें से, वक्सूहुम, और पहनाओ उन्हें, वक़ूलू, और तुम कहो, लहम, उनसे, कौलम मअरूफा, बात माकूल। आयत नंबर 6। वब्तालू, और तुम जांचते रहो, लुलियतामा, उन यतीमों को, हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा, जब, बलागु, वो पहुँच जाएं, बलागुन ने कहा, पहुँच जाए निकाह की उम्र को, फ़इन, फिर अगर, अनास तुम पाओ, मिनहुम, उनमें, रुशदन, समझदारी, फदफाऊ, तो सौंप दो, इलैहिम, उनकी तरफ, अमवालहुम, उनके माल, वला ताकुलूहा, और ना तुम खाओ उनको, इसराफन, हद से बढ़कर, वबिदारन, और जल्दी करते हुए, यकबरू, इस बात से डरते हुए कि वो यतीम बड़े हो जाएंगे, व मन काना, और जो कोई हो, गनियन, मालदार, फलियस्ताफिफ, तो चाहिए कि वो बचे, व मन, और जो कोई काना हो, फकीरन, फकीर, फलियाकुल, तो चाहिए कि वो खा ले, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, फाइजा, फिर जब, दफा तुम सौंपो, इलैहिम, उनकी तरफ, अमवालहुम, उनके माल, फअशहिदु, तो तुम गवाह ठहरा लो, अलैहिम, उन पर, वकाफा, और काफी है, बिल्लाही, अल्लाह ताला, हसीबा, खूब हिसाब लेने वाला। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि बेअक्लों को अपने माल में तसर्रुफ करने दिया जाए, क्योंकि माल लोगों के लिए सबब मशियत होता है। बेअक्लों पर माल में तसर्रुफ करने की पाबंदी इसी आयत से माखूज है। ये पाबंदी कई असबाब से लगती है, कभी कमसिनी की वजह से, कभी जुनून की वजह से, कभी कम अक्ली और बेदीनी की वजह से, और कभी अफलास के सबब। ये पाबंदी ऐसे शख्स पर भी लागू होगी जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया हो, ताकि उसका माल बेचकर उसके कर्जदारों का कर्ज अदा किया जा सके। वला तु'तु सुफ़हा अमवालकुम, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाते। एक वो आदमी
جس کی بیوی برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا، یعنی اگر فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بیوقوف و بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ سورۃ النساء میں، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، بلوغت کی ایک نشانی احتلام ہے، یعنی وہ ایسا خواب دیکھنے لگے جس سے اس ٹپکنے والے پانی کا انزال ہو جائے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلوغت کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں اور دن سے لے کر رات تک خاموشی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص مرفوع القلم ہیں۔ نمبر 1، بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ نمبر 2، سویا ہوا جہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اور نمبر 3، مجنون جہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ بعض کے نزدیک بلوغت کی ایک نشانی عمر کا 15 سال ہونا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کے لیے خوب جانچا پرکھا، مگر میری عمر اس وقت 14 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہ دی۔ پھر جب خندق کے لیے میرا جائزہ لیا گیا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ نافع رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب یہ حدیث پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ بچے اور بڑے میں یہی فرق ہے۔ اسی طرح بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زیر ناف بال اگ آئیں۔ سیدنا عطیہ کرزی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریظہ کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو جس کے زیر ناف بال نکلے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے بال نہیں تھے اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ میں ان میں سے تھا جن کے بال ابھی نہیں نکلے تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ جانا پہچانا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے لے لے۔ دوسرا یہ کہ کم از کم جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے وہ لے لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر ولی نادار اور حاجت مند ہو تو وہ مناسب طور پر بقدر خدمت یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے، شرط یہ ہے کہ نیت میں فساد نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی
کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اسراف و تبذیر نہ ہو اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس کے مال کے بجائے اپنے مال کو بچاؤ۔ حسین راوی کو شک ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال مت خرچ کرو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یتیم کے متولی یا وصی کو حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کرے تاکہ کل کو اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں کی، البتہ دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد 2 مقرر کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ سورۃ البقرہ میں اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو بنا لو، 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ اور فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ الطلاق میں پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو اور شہادت اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا، یعنی اگر تم نے یتیم کے مال سے کچھ رکھ لیا اور گواہ وغیرہ تمہاری خیانت کو نہ پکڑ سکے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے، تمہاری ہر خیانت اس کے علم میں ہوگی اور وہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، سو میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم 2 آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا۔ آیت نمبر 7، لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائے ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا
छोड़ जाएं, तरकल वालिदाने छोड़ जाएं माँ बाप, वल अकरबूना और कराबतदार, मिम्मा इसमें से, कल्ला थोड़ा हो, मिन्हु इस माल में से, औ या कासुर ज्यादा, नसीबन इस हाल में कि वो हिस्सा है, मफरूजा मुकर्रर किया हुआ। आयत नंबर 8, वाइजा वाइजा और जब हजारा हाजिर हूँ, हजारा किस्मता हाजिर हूँ तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मसाकीन, फर्जुकूहुम तो तुम दो उन्हें, मिन्हु कुछ इस तकसीम वाले हिस्से में से, वकूलू और तुम कहो, लाहुम उनसे, कौलन बात, मारूफा दस्तूर के मुताबिक या माकूल। इस्लाम से कबल एक ये जुल्म भी रखा जाता था कि औरतों और छोटे बच्चों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता था और सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के काबिल होते सारे माल के वारिस करार पाते। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतें और बच्चे बच्चियां अपने वालिदैन और इकारब के माल में हिस्सादार होंगी, उन्हें महरूम नहीं रखा जाएगा। ताहम ये अलग बात है कि लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से से निस्फ है। ये औरत पर जुल्म नहीं है, न इसका इस्तिग़फ़ाफ़ है, बल्कि इस्लाम का ये कानून मीरास अदलो इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है, क्योंकि औरत को इस्लाम ने मुआश की जिम्मेदारी से फारिग रखा है और मर्द को इसका कफील बनाया है। इसके अलावा औरत के पास महर की सूरत में माल आता है जो एक मर्द ही उसे अदा करता है। इस लिहाज से औरत के मुकाबले में मर्द पर कई गुना ज्यादा माली जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अगर औरत का हिस्सा निस्फ की बजाय मर्द के बराबर होता तो ये मर्द पर जुल्म होता, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया है क्योंकि वो आदिल भी है और हाकिम भी। उसे बाज़ उलमा ने आयते मीरास से मनसूख करार दिया है, लेकिन सही तर बात यह है कि ये मनसूख नहीं बल्कि एक बहुत ही अहम अखलाकी हदायत है कि इमदाद के मुस्तहिक रिश्तेदारों में से जो लोग विरासत में हिस्सादार ना हों उन्हें भी तकसीम के वक्त कुछ दे दो। इस तरह उनसे बात भी प्यारो मोहब्बत के अंदाज में करो, दौलत को आते हुए देख कर कारूनो फिरौन ना बनो। यतीमों के माल का हुक्म बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने मिरास के अहकाम और वरसा के दरमियान उसकी तकसीम की कैफियत बयान करना शुरू की है। आयत में औरतों का नाम मुस्तकिल तौर पर लेने से मकसूद ज़माना जहलियत की इस कबीह रस्म की तरदीद है कि वो लोग औरतों और बच्चों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते थे और उस तरफ भी इशारा है कि मर्दों और औरतों के हिस्सों में फ़र्क है। वाइजा हज़रल किस्मता उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनु फर्जुकुहुम मिन्हु व कौलुहुम लहुम कौलम मअरूफा। फरमाया कि जब मिरास की तकसीम के वक्त ऐसे रिश्तेदार आ जाएं जो वारिस नहीं हैं और यतीम और मुहताज हैं तो माल तकसीम करने से पहले बतौर सदका और उनका दिल रखने के लिए उन्हें कुछ माल दे देना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, व आतिल व आतिजल कुर्बा हक्काहु वल मिस्कीना
وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بیجا خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من کانا مختالا فخورا، سورۃ النساء میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصہ مقرر ہونے سے پہلے تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر صاحبی حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب بخشش نہیں ہے۔ اب صدقہ و خیرات میت کی وصیت ہی سے ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ محکم ہے، منسوخ نہیں، اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔